اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرآنا فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا۔ اور ہم نے اس قرآن مجید کو جدا جدا کر کے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ہم نے اسے نازل کیا بتدریج نازل کرنا۔ سورۃ بنی اسرائیل آیا 106۔ اور ہم نے اس قرآن مجید کو جدا جدا کر کے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، یعنی وقرآناً فرقناہ، اور ہم نے اس قرآن مجید کو جدا جدا کر کے نازل کیا، یعنی ہم نے اس قرآن کو وقفے وقفے سے نازل کیا جو حق اور باطل میں تفریق کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، اس پر پورا قرآن ایک ہی بار کیوں نہ نازل کر دیا۔ اسی طرح ہم نے اتارا تاکہ ہم آپ کے دل کو اس کے ساتھ مضبوط کریں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا، خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ سورۃ الفرقان آیا 32۔ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مَكْثٍ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ قرآن مجید امت کی تربیت کے لیے نازل کیا گیا۔ تربیت کے لیے طویل مدت درکار ہوتی ہے، اس لیے قرآن حکیم بھی طویل مدت تک اور وقت اور حالات کے مطابق نازل ہوتا رہا۔ مسلمانوں نے اس کتاب کے مطابق عمل کرنا تھا، اس لیے اسے تدریج کے ساتھ نازل کیا گیا۔ قرآن مجید کو اس لیے تدریج کے ساتھ نازل کیا گیا تاکہ لوگ اسے خوب سمجھیں، اور یہ آہستہ آہستہ ان کے فکر و عمل کا حصہ بنتا جائے، تاکہ وہ اس کے معنی میں تدبر کریں اور اس میں اس کے مختلف علوم کا استخراج کریں۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، بتدریج نازل کرنا۔ قرآن پہلے لوح محفوظ سے بیت العزت میں رکھا گیا، پھر بتدریج 23 سال میں اترا، یعنی ہم نے یہ قرآن لوح محفوظ سے علیحدہ کر کے دنیاوی آسمان کے عزت والے گھر میں بھیج دیا، پھر بتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے واقعات کے اعتبار سے 23 سال کی مدت میں آپ پر نازل کیا۔ رب العزت نے فرمایا، اور وہ آپ کے پاس کوئی مثال نہیں لاتے مگر ہم تیرے پاس حق اور بہترین تفسیر لاتے ہیں۔ سورۃ فرقان آیا 33۔ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا۔ آپ کہہ دیں تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، یقیناً اس سے پہلے جن لوگوں کو علم دیا گیا جب ان پر یہ پڑھا جاتا ہے ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل آیا 107۔ قل، آپ کہہ دیں، ان لوگوں سے کہہ دو جنہوں نے حق سے منہ موڑا، آمنوا بہ او لا تؤمنوا، تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں، تمہیں ہی اس کے جھٹلانے کا نقصان پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے سعادت مند ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ یہ نفع مند علم فرماتا ہے۔ بند کر دو۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، یقیناً اس سے پہلے جن لوگوں کو علم دیا گیا، یعنی قرآن سے پہلے جو علم رکھنے والے لوگ ہیں وہ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس میں تبدیلی نہیں کرتے۔ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، جب ان پر یہ پڑھا جاتا ہے وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں۔ وہ قرآن کے حق ہونے کو پہچانتے ہیں، تو جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو شکر ادا کرنے کے لیے ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جس نے آخری رسول کا زمانہ دکھایا اور یہ مقدس کتاب عطا فرمائی۔
جو لوگ پہلی کتابوں کی وجہ سے وحی کی حقیقت سے واقف ہو جاتے ہیں، انہیں جب آخری رسول پر ایمان لانے کی سعادت نصیب ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی سجدے کی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا جدا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، ہائے خرابی، آدمی کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کیا، اب وہ جنت میں جائے گا، اور مجھ کو سجدے کا حکم ہوا، میں نے انکار کیا، اب میرے لیے دوزخ ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تو پھر اس میں سجدے والی سورہ پڑھتے تو سجدہ کرتے، یہاں تک کہ ہم میں سے بعض کو اپنی پیشانی رکھنے کے لیے بوجہ تنگی جگہ نہیں ملتی تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سجدہ تلاوت میں پڑھتے تھے، میرا چہرہ اس کے آگے سجدہ ریز ہوا جس نے اسے اپنی قدرت و قوت سے پیدا کیا، جس نے اسے سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ 2 آنکھوں کو آگ کبھی نہ لگے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئی ہے، دوسری وہ جس نے پہرا دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں رات کاٹی۔ یہی لوگ ہیں جو ان پیغمبروں میں سے تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد میں سے انعام فرمایا، اور ان میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے، اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت بخشی اور ہم نے منتخب کیا، جب انہیں رحمان کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی تھی تو سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گر پڑتے۔ سورۃ مریم آیا 58۔ ایک دفعہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید سنا رہے تھے، جب وہ اس آیت پر پہنچے، تب کیا ہوگا جب ہر ایک امت پر ہم ایک ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب امتوں پر شہادت کے لیے کھڑا کریں گے۔ سورۃ النساء آیا 41۔ فرمایا، بس ٹھہرو۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے پانی جاری تھا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، ایسا خطبہ کہ میں نے ویسا خطبہ کبھی نہیں سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تمہیں بھی معلوم ہوتا تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ بیان کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنے چہرے چھپا لیے، باوجود ضبط کے ان کے رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ایک صحابی نے اس موقع پر پوچھا، میرے والد کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلاں۔ اس پر آیت نازل ہوئی، ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار گزریں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اللہ عز و جل نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے سورۃ لم یکن الذین کفروا پڑھ کر سناؤں۔ ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ بس ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اختیار رو پڑے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص آگ میں داخل نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے رویا یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس لوٹ جائے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اٹھنے والا غبار اور جہنم کا دھواں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ مطرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ سینہ مبارک سے ایسی آواز آتی تھی جیسے کہ چکی کے چلنے کی آواز آتی ہے۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، اور وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا رب، یقیناً ہمارے رب کا وعدہ بلا شبہ ہمیشہ سے پورا کیا ہوا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل آیا 108۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہہ اٹھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ادب اور احترام کرتے ہوئے، سبحان ربنا، پاک ہے ہمارا رب ان تمام صفات سے پاک ہے جو مشرکوں نے اس کی جانب منسوب کی ہیں، جو اس کے جلال کے لائق نہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رکوع اور سجدے میں کثرت کے ساتھ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اے اللہ ہمارے رب تو ہی پاک ہے اور تعریف تیری ہی ہے
اے اللہ میری مغفرت فرما، فرماتے تھے وہ قرآن پر عمل کرتے۔ ان کان وعد ربنا لمفعولا، یقیناً ہمارے رب کا وعدہ بلا شبہ ہمیشہ سے پورا کیا ہوا ہے، یعنی اس نے جو سابقہ نبیوں کی زبان سے رسول اللہ کی بعثت کا وعدہ کیا تھا وہ پورا فرما دیا۔ اس سے یہ بھی مراد ہے ہو سکتی ہے کہ رب العزت نے اعمال کی جزا کا جو وعدہ موت کے بعد زندگی کے لیے کیا ہے وہ پورا ہو کر رہنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، سورۃ بنی اسرائیل آیا 109۔ اور وہ ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں اور قرآن انہیں خشوع میں زیادہ کر دیتا ہے۔ وَيُخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، اور وہ ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں، یعنی وہ منہ کے بل گرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں، قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل سے تصدیق کرتے ہیں۔ دوبارہ ذکر اس لیے کیا گیا کہ پہلا سجدہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم، اس کی پاکیزگی کے لیے شکرانے کے طور پر تھا، اور دوسرا سجدہ اس ربط کی وجہ سے تھا جو قرآن مجید کی تاثیر سے ان پر طاری ہوئی، اس نے انہیں سجدہ میں گرا دیا۔ جو قرآن حکیم کے لیے اپنے دلوں کو کھول دیتے ہیں وہ بے اختیار سجدے میں گر جاتے ہیں، اور یزیدہم خشوعا، اور قرآن انہیں خشوع میں زیادہ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ نماز میں بھی روتے ہیں۔ مطرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، سینہ مبارک میں سے ایسی آواز آتی تھی جیسے کہ چکی کے چلنے کی آواز آتی ہے۔ یہ قرآن ان کے خشوع میں اضافہ کرتا، یہ اہل کتاب کے ان مومنین کی مانند ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس کے بعد ایمان لائے۔ قُلِ ادعوا اللَّهَ وادعوا الرَّحْمَنَ أَيَّامًا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس سے بھی تم پکارو سب بہترین نام اسی کے ہیں، اور آپ اپنی نماز میں آواز نہ بلند کریں اور نہ ہی سے اسے آہستہ رکھیں، بلکہ ان دونوں کے درمیان کا راستہ تلاش کریں۔ سورۃ بنی اسرائیل آیا 110۔ قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَنَ، آپ کہتے ہیں کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو۔ کافر اللہ کی صفت رحمان کے قائل نہ تھے، اس لیے ان کو رحمان نہیں کہنے دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے فرمایا ان دونوں ناموں میں سے جس نام سے چاہو اپنے رب کو پکارو، ایامًا تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، جس سے بھی تم پکارو سب بہترین نام اسی کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی نام ایسا نہیں جو اچھا نہ ہو اور اس کو اس نام سے پکارنے سے روکا گیا ہو۔ تم جس نام سے بھی اسے پکارو گے اس سے مقصد حاصل ہو جائے گا، مگر مناسب یہی کہ اسے ہر مطلوب کی مناسبت سے مطلوب کے مطابق نام سے پکارا جائے۔ وہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غیب اور حاضر کو جاننے والا، وہی وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ ہے نہایت پاک، سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنی مرضی چلانے والا، بے حد بڑائی والا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے جو وہ شریک بناتے ہیں، وہی اللہ تعالیٰ ہے خاکہ بنانے والا، وجود میں لانے والا، صورت گری کرنے والا۔ سارے اچھے نام اسی کے ہیں، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور وہ سب پر غالب کمالی حکمت والا ہے۔ سورۃ الحشر آیا 22 سے 24۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور آپ اپنی نماز میں آواز نہ بلند کریں اور نہ ہی اسے آہستہ رکھیں، یعنی بہت بلند آواز سے تلاوت نہ کیجیے اور نہ ہی بہت چپکے سے پڑھیں۔ مشرک جب نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنتے تو قرآن کو بھی برا کہتے اور اسے نازل کرنے والے کو بھی، اس لیے رب العزت نے اپنی نبی کو ہدایت کی کہ درمیانی راہ اختیار کریں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا کی تفسیر میں روایت ہے
کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں چھپ کر اپنے صحابہ کو نماز پڑھاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے قرات قرآن فرماتے تھے. جب مشرکین قرآن سنتے تو قرآن اور اس کے نازل کرنے والے اور اس کو لانے والے کو برا کہتے. تو اللہ عز و جل نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اس قدر بلند آواز سے نہ پڑھیں کہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سن لیں، اور نہ ہی اتنا آہستہ پڑھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم بھی نہ سن سکیں، بلکہ ان دونوں کے درمیان کا راستہ نکال لیں، جہرن اور پوشیدہ کے درمیان. وابتغی بین ذالک سبیلا، ان دونوں کے درمیان کا راستہ تلاش کریں، یعنی بہت زیادہ بلند آواز اور بہت زیادہ پست آواز کی بین اور ان دونوں کے درمیان متوسط راہ اختیار کریں. نماز میں اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرنے پر اس لیے زور دیا گیا کیونکہ عبادت کا انحصار نہ زور سے بولنے پر ہے اور نہ آہستہ بولنے پر. عبادت کی اصل روح اپنے اندر پیدا کرو، یعنی اعتدال سے کام لو. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مکہ میں مسلمان چھپ کر رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو بلند آواز سے نماز پڑھاتے تو مشرکین قرآن سن کر گالیاں نکالتے. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی آواز کو اتنا اونچا نہ کرو کہ مشرکین قرآن کو برا بھلا کہیں اور نہ اتنی پست کریں کہ صحابہ بھی سن نہ سکیں. ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہلکی آواز میں نماز میں قرآن پڑھتے سنا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت اونچی آواز سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے پوچھا تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جس سے میں مناجات کر رہا تھا وہ میری آواز سن رہا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میرا مقصد سوتوں کو جگانا اور شیطان کو بھگانا تھا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اپنی آواز تھوڑی بلند کرو، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اپنی آواز تھوڑی سی پست کرو. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اور آپ کہتے ہیں کہ تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے نہ اولاد بنائی اور نہ بادشاہت میں اس کا کوئی شریک ہے، اور بادشاہت میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے، اور آپ اس کی بڑائی بیان کریں، خوب بڑائی بیان کرنا. سورۃ بنی اسرائیل آیا 111. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور کہہ دیں اور آپ کہہ دیں کہ تمام تعریف اللہ کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمام تعریف کے لائق ہے. وہی اقتدار کا مالک، وہی واحد، وہی قہار ہے. اوپر اور نیچے کے جہان کے سب لوگ اس کے غلام ہیں. الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. سورۃ الفاتحہ آیا 1. ابو عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اتنا ثواب ہوگا جیسے ایک غلام اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آزاد کیا، اور اس کے 10 گناہ معاف ہو جائیں گے اور اس کے 10 درجے بلند ہو جائیں گے، اور شام تک شیطان سے محفوظ رہے گا. اور پھر جب شام ہو اور یہی ذکر کرے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ آخر تک، تو صبح تک ایسا ہی رہے گا. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا لا الہ الا اللہ سب اذکار سے افضل ہے اور الحمدللہ سب دعاؤں سے افضل ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جن کو جنت کی طرف سب سے پہلا بلایا جائے گا وہی لوگ ہوں گے جو دکھ سکھ اور ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ حمد کرتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمد شکر کی چوٹی یعنی مدار ہے، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی حمد نہیں کرتا وہ شکر نہیں کرتا. جس نے نہ اولاد بنائی اور نہ بادشاہت میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو ایک ہے، بے پرواہ ہے، نہ صاحب اولاد ہے، نہ ماں باپ والا، نہ کوئی اس کے برابر ہے. اللہ تعالیٰ کمزور نہیں کہ اسے کسی وزیر اور مشیر کی ضرورت ہو. بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا تو آپ نے اس سے فرمایا اللہم انی اسألک بانک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو آپ نے فرمایا اس نے اللہ تعالیٰ سے اس
اسم اعظم کے وسیلے سے سوال کیا. جب کوئی اس کے وسیلے سے سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اور جب کوئی اس وسیلے سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان. اور پھر ایک روایت میں ہے الحنان المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام. تو آپ نے فرمایا اس نے اللہ تعالیٰ سے اس کے اسم اعظم کے وسیلے سے سوال کیا. جب کوئی اس کے وسیلے سے سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اور جب اس کے وسیلے سے دعا کرتا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی کو اپنا سرپرست نہیں بناتا کہ وہ اس کے تعاون کے ذریعے سے عزت اور غلبہ حاصل کرے، بس وہ بے نیاز اور قابل ستائش ہے. وہ زمین اور آسمانوں میں اپنی مخلوق میں سے کسی کا محتاج نہیں، مگر وہ اپنے بندوں پر احسان کرتے، ان کو اپنی رحمت سے ڈھانپتے ہوئے ان کو اپنا دوست بناتا ہے. چنانچہ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے. سورۃ بقرہ آیہ 125. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اور آپ اس کی بڑائی بیان کریں، خوب بڑائی بیان کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی کبریائی بیان کرو، یعنی اس کے عظیم اوصاف کے بارے میں خبر دے کر اس کے اسماء حسنیٰ کے ذریعے سے حمد و ثنا کے ساتھ، اس کے افعال مقدسہ کے ذریعے سے ستائش کے ساتھ، صرف اس کے لیے عبادت کے ذریعے سے اس کی عظمت و جلال بیان کرتے ہوئے اس کی تعظیم و جلال کا اعتراف کیجیے. اس کا کوئی شریک نہیں، اور اخلاص دین صرف اسی کے لیے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم میں سے ہر انسان کو 360 جوڑوں میں سے پیدا کیا گیا، جس نے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہا، اللہ تعالیٰ کی تسبیح یعنی سبحان اللہ کہا، اور استغفر اللہ کہا، اور لوگوں کے راستے سے پتھر یا کانٹا یا ہڈی کو ہٹایا، اور نیکی کا حکم کیا اور برائی سے منع کیا. 360 جوڑوں کی تعداد کے برابر. تو یقیناً وہ اس دن اس حال میں چلتا ہے کہ اس نے اپنی جان کو دوزخ سے دور کر لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کہنا میرے نزدیک ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے. ابن رافع رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حسن بن علی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن کے کان میں نماز کی اذان کی طرح اذان دی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لشکر کے لوگ جب چڑھائیوں پر چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے، اور نیچے اترتے تو سبحان اللہ کہتے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے عرض کی اللہ کے رسول میں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں، کچھ وصیت فرمائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور نصیحت کرتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی اونچائی اور بلندی پر چڑھو تو اللہ تعالیٰ کی تکبیر کہو، اللہ اکبر کہو. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف ایک اونٹنی پر سوار ہو کر کیا. جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے سامنے پہنچتے تو کسی چیز سے اس کی طرف اشارہ کرتے اور تکبیر کہتے. اس آیت کو آیت عزت کہا جاتا ہے، اور صدر اول میں یہ آیت چھوٹے بچوں کو یاد کرائی جاتی تھی. سوتے وقت اس کا پڑھنا فتنوں سے حفاظت کا موجب بنتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق گزاریں اور اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.